الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين بل أنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العظيم. یہ سورہ نحل کی شروع کی آیات ہے. سورہ نحل مکی ہے جس میں 16 رکوع ہیں اور 128 آیات ہیں. اس کا تعارف یہ ہے، اس صورت میں اللہ تعالی نے بنیادی طور پر ان نعمتوں کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے جو اللہ جل شانہ نے اس کائنات میں انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہے. اس لیے سورت کا ایک نام سورۃ النعم بھی ہے، یعنی نعمتوں والی سورت. عرب کے مشرکین عام طور پر یہ بات تو مانتے تھے کہ ان میں سے اکثر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں. اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں بت بھی شریک ہیں جن کی وہ مشرکین عبادت کیا کرتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر فرما کر مشرکین کو توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی اور ان کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں اور ایمان نہ لانے کی صورت میں ان کو عذاب سے ڈرایا. یہ سورت جس زمانے میں نازل ہوئی ہے اس وقت بہت سے مسلمان کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشے کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور تھے. چنانچہ آیت نمبر 41 اور 42 میں ان کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کے مصائب کا دور ختم ہونے والا ہے اور انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ نصیب ہوگا اور آخرت میں ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صبر سے کام کریں. یہ صبر سے کام لینے کی جو تلقین ہے یہ بڑا اہم سبق ہے جو ہمیں اور آپ کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے، کیونکہ دنیا جس طرح نعمتوں کی جگہ ہے مصیبتوں کی بھی جگہ ہے. یہاں جیسے نعمتیں ملتی ہیں، کبھی راحت مل جاتی ہے، کبھی حسب منشا چیزیں مل جاتی ہیں، اسی طرح مرضی کے خلاف بھی صورتیں پیش آتی رہتی ہیں. بس ہمیشہ دو باتوں کا آدمی اہتمام رکھے، جب کوئی نعمت ملے مرضی کے موافق کام ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرے، کرتا ہی رہے، اور جب مرضی کے خلاف کوئی
صدمہ پیش آ جائے، غم پیش آ جائے، کوئی جانی مالی نقصان ہو جائے تو صبر کرے اور صبر کرتی رہے۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، وہ قادر مطلق ہے، وہ حاکم اور حکیم ہے، کوئی کام نہیں خالی۔ سورت کے آخر حصے میں اسلامی شریعت کے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں جو ایک مسلمان کے لیے نہایت اہم اور ضروری ہیں، اور اس سورت کا نام سورہ نحل ہے، اور نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، کیونکہ اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے شہد کی مکھی کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑوں میں اور جنگلوں میں اپنے چھتے بناتی ہے، اور کس طرح وہ مختلف پھولوں سے، پھلوں سے، دوسری جگہوں سے شہد حاصل کر کے اپنے چھتے میں آ کر جمع کرتی ہے، اور وہاں سے انسان وہ شہد حاصل کر کے اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا ہے۔ یہ ہے سورت کا مختصر سا تعارف۔ اب جو آیات میں نے تلاوت کی ان کا ترجمہ سن لیں، پھر انشاءاللہ اس کی کچھ تشریح اور تفسیر حضرت کے بیان کے مطابق انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ جل شانہ کے نام سے شروع ہے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اطاع امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ تعالیٰ کا حکم آپ پہنچائیں، لہذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے، لہذا جلدی نہ مچاؤ۔ اور یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں وہ اس سے بہت ہی پاک اور بہت ہی بالا و برتر ہے، یعنی یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے۔ وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس کی زندگی بخشنے والی وحی کے ساتھ اتارتا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا تم مجھے سے ڈرو، کسی اور سے نہیں۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں وہ اس سے بہت ہی بالا اور پاک ہے۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر دیکھتے دیکھتے وہ کھلم کھلا جھگڑے پر آمادہ ہو گیا، اور چوپائے اسی نے پیدا کیے، گائے، بیل، بھینس وغیرہ، جن میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے فائدے ہیں، انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور جب تم انہیں شام کے وقت گھر واپس لاتے ہو اور جب انہیں صبح کے چرانے کے لیے جاتے ہو تو ان میں تمہارے لیے خوشنما منظر بھی ہے، اور یہ تمہارا بوجھ لاد کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں جان جوکھوں میں ڈالے بغیر تم نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت شفیق اور بڑا مہربان ہے، اور گھوڑے، خچر اور گدھے اسی نے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ زینت کا سامان بنے، اور بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تم کو علم بھی نہیں، اور سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور بہت سے راستے ٹیڑھے ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم کو سب کو سیدھے راستے پر پہنچا دیتا۔ یہاں تک یہ ایک رکوع جو میں نے تلاوت کیا تھا اس کی آیات کا ترجمہ ہے، اب اس کی تشریح ہے۔
اللہ پاک نے اس سورت کے شروع میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آپ پہنچایا جائے، اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. اتی امر اللہ فلا تستعجلوا. یہ انتہائی زوردار جملہ ہے جس میں آئندہ ہونے والے کسی یقینی واقعے کو اللہ پاک نے بیان فرمایا. اور اس میں جو زور ہے اور اس میں جو زبردست اثر ہے وہ کسی اور زبان میں جیسے اردو میں بیان کرنا مشکل ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے یہ فرماتے تھے کہ دیکھو کفر کے نتیجے میں کفر کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں ظاہر ہوگا اور تم پر مسلمان غالب آئیں گے. جب یہ کہتے تھے تو وہ یہ کافر اور مشرک مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر عذاب اللہ تعالیٰ کا آئے گا تو ابھی آ جائے. اللہ تعالیٰ ابھی اپنا عذاب بھیج دے. مقصد اس کا یہ ہوتا تھا کہ آپ جو یہ بات کہہ رہے ہو کہ مسلمان غالب آ جائیں گے اور شرک کے نتیجے میں خدا کا عذاب آئے گا، یہ تو ایسی بناوٹی بات ہے. ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بے حقیقت بات ہے. بس ویسے ہی معاذ اللہ آپ نے کہہ دی ہے، ورنہ دور دور اس کا حقیقت میں سامنے آنا ممکن نہیں. یہ ان کا مدعا تھا. ان کے اس طرز عمل کے مقابلے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ آ چکا، لہذا اس کے لیے تم جلدی نہ کرو، ان قریب دیکھ لینا کیا ہوگا. تم سب ذلیل و خوار ہوگے، رسوا و ذلیل ہوگے اور یہ مسلمان تم پر غالب آ گئے. اس طرح تمہارے کفر کی سزا من جانب اللہ جو ملنے والی ہے وہ سمجھو مل گئی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے. یہ اور اتنا یقین نہیں ہے کہ سمجھو بس آ گیا اور ان قریب ظاہر ہوا. لہذا تم جلدی مچا کر مذاق نہ اڑاؤ، اس کو مذاق نہ بناؤ اس بات کا، اس لیے کہ یہ عذاب تو تمہارے سروں پر کھڑا ہو چکا ہے، آسمان سے اتر چکا، تمہارے سروں پر آ چکا. پھر اگلے جملے میں اللہ پاک نے اس عذاب کے یقینی ہونے کی وجہ بیان فرمائی کہ تم لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے ہو، حالانکہ اللہ پاک اس سے بالکل پاک و صاف ہے، اس کو کسی بھی شریک کی کوئی ضرورت ہی نہیں. وہ شرک سے جو تم اس کے ساتھ کرتے ہو بالکل پاک و صاف ہو اور بالا ہے، بلکہ اس کے ساتھ تمہارا شرک کرنا اس کی توہین ہے. اور جب توہین ہے تو خالق کائنات کی توہین کا لازمی نتیجہ عذاب کا لازم ہے. یہ وجہ بیان فرماتے کہ تم کفر پر اڑ گئے، شرک پر تم جم گئے، اس سے بات آنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توہین. اور اللہ تعالیٰ کی توہین کرنے والے پر یقیناً عذاب آتا ہے. لہذا تم چونکہ اس گناہ میں مبتلا ہو تو سمجھو خدا کا عذاب آ گیا.
اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر دیکھتے دیکھتے وہ کھلم کھلا جھگڑے پر آمادہ ہو جاتا ہے. فارسی میں جگہ جگہ اللہ پاک نے انسان کو جس چیز سے پیدا فرمایا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ ایک ناپاک قطرہ ہے. پانی میں گر جائے تو پانی ناپاک، دودھ میں گر جائے تو دودھ ناپاک، جسم پہ لگ جائے تو جھاگ لگ جائے وہ جسم ناپاک، کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک. اس سے اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا جو انتہائی کمزور اور بے حقیقت قطرہ ہے. اس سے پھر اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرماتے ہیں، پھر انسان بچہ ہوتا ہے، پھر آدمی تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے، پھر دیکھتے دیکھتے جوان ہوتا ہے، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے اس کو اشرف المخلوقات کا لقب ملتا ہے. لیکن اگر ان چیزوں کو دیکھے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے، کیونکہ اپنی حقیقت تو دیکھ، کیسا کمزور پانی، اور وہ بھی ناپاک پانی تیرے وجود میں آنے کا سبب، اور پھر جو اس کے بعد مرحلہ وار تیرے جسم میں اللہ پاک نے طاقت بھری تجھے دیکھنے والا بنایا، سننے والا بنایا، بولنے والا بنایا، سونگھنے والا بنایا، چھونے والا بنایا، چلنے والا بنایا، کیا کیا بنایا. سارے تو اس کے احسانات اور اس کے انعامات، اور پھر سارے احسانات کو فراموش کر کے پھر شرک کرنے شروع کر دیتا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے جھگڑنا. لہذا ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر فراموشی قطعا نہ کرے، بلکہ دل و جان سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کو وحدہ لا شریک مانے اور اس کے احکام بجا لائے. اس کے بعد اللہ پاک اپنے فضل سے انسان کے فائدے کے لیے اس کائنات کے اندر جو جو نعمتیں پیدا فرمائی ہیں ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو زمین کے اندر بے شمار مویشی پیدا کیے ہیں، بعض تو ان میں سے وہ ہیں جو کہ سواری کے کام آتے ہیں، اور اس کی سواری کے بغیر انسان کا دور دراز علاقوں میں پہنچنا ظاہراً نہایت مشکل ہے. اکا دکا کوئی محنت مشقت کر کے پہنچ بھی جائے تو اکا دکا کوئی شمار میں نہیں. تم مجبور ہو کہ ان کے اوپر سواری کرو، جیسے اونٹ کی سواری ہے، گھوڑوں کی سواری، کہ مسلمانوں نے پوری دنیا میں ان کے ذریعے چکر لگائے ہیں اور ممالک فتح کیے ہیں. اور آج بھی کتنے ہی علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ ہماری موجودہ گاڑیاں نہیں جا سکتی، وہاں گدھے گھوڑے کام آتے ہیں. پہاڑوں پر یہ چڑھتے، جہاں جیپ بھی نہیں جا سکتی وہاں خچر اور گدھے جو ہیں کام آتے. تو اللہ پاک نے تمہاری سواری کے لیے یہ مویشی پیدا فرمائے ہیں جن کے ذریعے تم سامان ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہو، خود بھی ان کے وہ سواری کرتے ہو، اور وہ تمہارے لیے جس طرح ان فوائد کے واسطے ہیں ساتھ ساتھ تمہاری زینت اور خوبصورتی کا باعث بھی. رات کو تم اپنے مویشیوں کو اپنے باڑوں میں لا کر باندھتے ہو، پھر سویرے ان کو جنگل چرانے کے لیے لے کے جاتے ہو، تو کیسا خوش منظر ہوتا ہے، کیسا پیارا منظر ہوتا ہے. جو اس کو پالنے والے ہیں وہ اس کی فرق کو سمجھتے ہیں، ہم کیا سمجھیں. ان کو جب اپنے جانوروں کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو سیر و خون ان کا بڑھ جاتا ہے. جب سلامتی سے گھر واپس آتے ہیں تو ان کا سیر و خون بڑھ جاتا ہے. دودھ بھی مل رہا ہے، گھی بھی مل رہا ہے، مکھن بھی مل رہا ہے، اور اون بھی مل رہی ہے، اور سبزی کا بھی سامان ہو رہا ہے. کھانے پینے کے لیے بھی اللہ پاک نے ان میں سے بہت سے مویشی پیدا فرمائے ہیں، جیسے گائے، بیل، بھینس، اونٹ. یہ ذبح کر کے بھی انسان کھاتا ہے تو کھانے میں جو مزہ ہے وہ کھانے والی جانتے ہیں.
یہ سب انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور ان کی کھالوں سے جو انسان اپنے لیے باسکٹیں بناتا ہے، چادر کمبل بناتا ہے، موزے بناتا ہے، گرم ٹوپیاں بناتا ہے، واسکٹیں بناتا ہے، پہنتا ہے، تو سردی میں کیسے اپنی حفاظت کر لیتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. گھوڑے، خچر، گدھے جو قدیم سواریاں ہیں، آگے فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ سواری کے کام کے ہیں، تمہارے لیے موجب زینت بھی ہیں، اور بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ ایسی پیدا کرتے ہیں جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ ایسی سواری پیدا فرمائیں گے جن کا ابھی تمہارے کہیں دماغ کے اندر اس کا کوئی کھانا بھی نہیں ہے کہ ہاں ایسی سواریاں بھی ہوں گی، اور ہم نے دیکھ لی اللہ کے فضل و کرم سے اپنی آنکھوں سے. کہ اب ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسی سواریاں دیکھ لی، پرانی بھی سب دیکھ لی. گھوڑے ہمارے سامنے، اونٹ ہمارے سامنے، گدھے خچر ہمارے سامنے، بیل گاڑیاں ہمارے سامنے، اور ساتھ ساتھ جناب اب ہوا میں اڑنے کا سواری بھی مل گئی اور آنکھوں سے دیکھ لی. پانی کے اندر چلنے والے جہاز بھی مل گئے اور دیکھ لیے، سواری کر کے بھی دیکھ لی. اور سڑکوں پر دوڑنے والی گاڑیاں تو بے شماری ہیں کہ جو ہر شخص جانتا دیکھتا ہے یہ پہلے کہاں تھی. اللہ پاک نے پیدا فرما دیا تھا پہلے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسی چیزیں پیدا فرمائیں گے جن کا تم کو کوئی علم نہیں. اس لیے ایک بزرگ کہتے تھے بھائی اللہ پاک نے پانی کے جہاز کا بھی قرآن شریف میں ذکر کر دیا ہے، ہوائی جہاز کا بھی قرآن شریف میں ذکر کر دیا ہے، اور یہ ساری ٹریفک جتنی بھی آج کل چل رہی ہے پیٹرول سے اور گیس سے، سب کا ذکر قرآن شریف میں. حضرت میں نے تو الف لام میم سے مفلحون تک پڑھ لیا، کہیں بھی میں نے تو کہیں گاڑی کا نام ہی نہیں سنا. میں نے قرآن شریف پڑھا کہا؟ کہتے ہیں یخلق ما لا تعلمون. پڑھا نہیں پڑھا تم نے؟ جی حضرت پڑھا. تو اسے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسی سواریاں پیدا فرمائیں گے جن کا تمہیں علم نہیں ہے. یہ ہے اس میں ذکر ہے ساری سواریوں کا. اور اس کے علاوہ بھی جو مزید سواریاں پیدا ہونے والی ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی وہ بھی اسی کے اندر آ جائیں گی. تو ماضی کی سواریاں بھی اللہ پاک نے پیدا کی ہیں اور دور حاضر کی سواریاں بھی اللہ پاک کی پیدا کیے ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جو انسان کے لیے سواری کا بھی کام دیں، زینت کا بھی کام دیں، راحت کا بھی کام دیں. گرمی میں بھی آرام کے اندر اے سی چل رہا، سردی کے اندر بھی آرام کے اندر ہیٹر چل رہا، اور کیا چاہیے. ایسی سواریاں تو شاہی سواری کہلاتی ہے. اللہ پاک نے وہ بھی ہمیں عطا فرما رکھی. اور فرمایا کہ جس طرح دنیا کے اندر دنیا کے راستے طے کرنے کے لیے، جیسے دنیا کے اندر دنیا کے راستے طے کرنے کے لیے سواریاں اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں. یہ ہے جسمانی سفر جس کے لیے آدمی سواری کا محتاج ہے. ایسے ہی انسان کا ایک روحانی سفر بھی ہے، ایک روحانی سفر بھی ہے جس کو ایمانی سفر بھی کہتے ہیں. یہ راستہ دکھانا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے. جیسے جسمانی سواریاں راستہ طے کرنے کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں، اگر وہ پیدا نہ کرتے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو ایک سائیکل ہی بنا دیتا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملی ہے، ذہن ملا ہے تو جا کر کے وجود میں آئی ہیں. ایسے روحانی سفر طے کرنے کے لیے بھی سیدھا راستہ اللہ پاک ہی دکھانے والے ہیں، ان کے سوا کوئی دکھانے والا نہیں. سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری بھی اللہ پاک نے اپنے اوپر لی ہے. وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ روحانی سفر کرنے کے لیے اپنی طرف سے ٹیڑھے ٹیڑھے راستے بہت سے بنائے ہوئے ہیں جو سب منزل مقصود تک پہنچانے والے قطعاً نہیں ہیں. کہتے تو ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے،
لیکن 100% وہ ناکامی کے راستے ہیں، اس لیے کہ انسان کسی کی رہنمائی کر ہی نہیں سکتا، حقیقی رہنمائی تو بس اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے یہ ساری سواریاں اللہ تعالیٰ ہی پیدا کر سکتے ہیں، انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح روحانی سفر طے کرنے کے لیے بھی سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وعلی اللہ قصد السبیل، سیدھا راستہ بتانا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے، ورنہ لوگوں نے بہت سے ٹیڑھے ٹیڑھے راستے بنا رکھے ہیں اور اس پر جو بھی چلے گا اللہ بچائے گمراہ ہو جائے گا، جس میں سب سے ٹیڑھا راستہ کفر و شرک کا راستہ ہے، دوسرے نمبر پہ فسق و فجور کا راستہ ہے، تیسرے نمبر پہ غفلت، سستی، لاپرواہی کا راستہ ہے، اس کے بعد پھر شرک، اس کے بعد بدعت اور ناجائز رسوم کا طریقہ ہے، اور ہر گناہ کا راستہ ٹیڑھا کا راستہ ہے۔ اللہ وقتی طور پر تو آدمی کو اپنی خواہش پوری کر کے مزہ آ جاتا ہے، لیکن اس کا انجام جو ہے سوائے گمراہی کے اور ضلالت کے اور بے راہی کے کچھ نہیں۔ آگے آخر میں فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم کو سیدھے راستے پر پہنچا دیتے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو مسلمان ہی بنا دیتے، سارے کے سارے پکے موحد اور سچے اور پکے مسلمان ہوتے، کوئی بھی کافر نہ ہوتا۔ لیکن پھر سارا امتحان ہی ختم ہو جاتا، جو مقصد ہے وہ حاصل نہ ہوتا۔ اس سے پہلے تو فرشتے موجود ہی ہیں، سارے کے سارے فرما بردار تابع دار، نہ کھاویں نہ پیویں نہ سوویں نہ جاگے، 24 گھنٹے بس تابع داری تابع دار۔ تو انسان کے پیدا کرنے میں انہوں نے کہا بھی تھا یا اللہ وہ ہے تو صحیح، آپ کے حمد و ثنا اور پاکی بیان کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے انسان کو پیدا کرنے کی؟ لیکن اللہ پاک یہ چاہتے تھے کہ ایک امتحان ہو، کہ ہر آدمی کو اختیار ہو کہ چاہے تو فرما برداری کرے چاہے نافرمانی کرے، اور فرما برداری کا راستہ، کامیابی کا راستہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے دنیا میں پہنچا دیا کہ بھئی یہ میرا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ سارے راستے ٹیڑھے ہیں، تو اب امتحان ہے ہر انسان کا کہ سیدھے راستے پہ چلتا ہے یا ٹیڑھے راستے پہ چلتا ہے۔ اپنے اختیار سے سیدھا راستہ اختیار کرے، ٹیڑھے راستے سے اپنے آپ کو بچائے تو وہ کامیاب، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں، مغفرتیں ہی مغفرتیں، جنت ہی جنت۔ اور جو گمراہی کے راستے پہ چلے اس کے لیے پکڑ ہی پکڑ اور عذاب ہی عذاب۔ تو یہ جو مقصد تھا فوت ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اپنے سیدھے راستے کی تلقین فرمائی، اور اس طرح سے تاکہ جو بھی اس امتحان کو پاس کر لے گا بس وہ کامیاب ہوگا، جو فیل ہو جائے گا وہ ناکام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو صراط مستقیم پہ قائم رکھے اور اپنے دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا